بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین، آج آپ کے سامنے جنگ تبوک کے حوالے سے ایک روایت لے کر حاضر ہوا۔ یہ کتاب مناقب اہل بیت، جو مشہور کتاب القطرہ من بحار مناقب النبی والعطرۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عربی کتاب کا نام ہے، جو سید احمد مستنبط نے لکھی ہے۔ اس کا یہ اردو ترجمہ میرے پاس ہے، مناقب اہل بیت حصہ اول، جس کو ادارہ منہاج الصالحین لاہور والوں نے چھاپا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 278 پر یہ جنگ تبوک کے حوالے سے ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو روایت میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اللہ نے ایک یہ مخلوق کو بتانے کے لیے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ منزلت بتانے کے لیے جو ایک واقعہ ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کتاب جو ہے مدینۃ المعاجز سے یہ انہوں نے روایت لی ہے، جو معجزات آل محمد میں جو ہے وہ ہے مشہور کتاب، اس کا اردو ترجمہ ہے یہ مدینۃ المعاجز کا۔ تو اس کے جو ہے نا سید ہاشم بہرانی کی کتاب مدینۃ المعاجز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیچھے اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دیا اور حکم دیا کہ آپ علی علیہ السلام مدینہ میں رہیں۔ اچھا، یہ سارا سبب ہے کسی چیز کو بتانے کے لیے یہ سارا اقدام ہو رہا ہے، تو یہ ذرا غور کریے گا، اس کے تدبر کریے گا جب آپ یہ سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین قرار دے دیا اور حکم دیا کہ آپ علی علیہ السلام مدینہ میں رہیں۔ اچھا، جب چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیچھے جو منافقین تھے، جن کو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بغض تھا، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لے کے نہیں گئے، تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں یہ مولا علی علیہ السلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اس لیے وہ لے کے نہیں گئے۔ جب اس طرح کی باتیں بہت زیادہ منظر عام پہ آنے لگیں، یہ اسباب پیدا کیے گئے ہیں تاکہ مولا علی کی منزلت اور رتبہ اللہ بتائے دنیا کو۔ تو جب علی علیہ السلام جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تھے، تو مولا علی علیہ السلام چلے گئے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیں یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، منافقین، اور منافقین کے خیال میں جو ہے نا آپ نے مجھے مدینے میں رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ شاید آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اعلان فرمایا کہ منافقین بہت بڑے جھوٹے ہیں، اور وہ یہ باتیں جو بنا رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور تمام امور اور معاملات میں اپنا جانشین بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام، یہ قدم بتاتا ہے، واضح کرتا ہے کہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین، وصی، ولی، معاملات میں اپنا جانشین بنایا ہے۔ آپ واپس مدینے چلے جائیں اور میرے اور اپنے اہل خانہ علیہ السلام کے درمیان اور میرے تمام امور میں آپ میرے جانشین ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا آپ علی علیہ السلام خوش نہیں کہ آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فقط اس کے علاوہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نسبت میری اور علی کی ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اس حوالے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ آپ علی ہوتے، لیکن کیونکہ نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہے، آخری نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نسبت جو رسول نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، وہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نسبت ہے آپس میں۔ اچھا، اب یہ سن کر علی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینے آ گئے، منافقین کے منہ بند ہو گئے، پتہ لگ گیا کہ ہاں جی جانشین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی سرکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جانشین علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے بعد بتا بھی دیا کہ آپ کی منزلت مرتبہ اسی طرح ہیں جیسے میری نسبت آپ کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے آپ کی نسبت، جیسے ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن اس کے صرف یہ فرق ہے کہ نبی نہیں ہے میرے بعد کوئی۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے آگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک میں پہنچے ہیں، اچھا یہاں پہ بھی اللہ بتانا چاہ رہا ہے، پہلے تو بتا دیا جانشین کا بھی بتا دیا کہ رسول اللہ کے وصی کون ہے، جانشین کون ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا، اگر نبی ہوتا تو کوئی رسول اللہ کے بعد تو علی ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ یہ جو مختلف لوگ لکھ دیتے ہیں نا اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے، تو یہ ان کے منہ بند کروانے کے لیے منافقین کے۔ آگے کیا ہوا کہ اب یہاں پہ جو امر ظاہر ہو رہا ہے اگلے روایت میں، وہ یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا، وہ جنگ تبوک جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر شکست سے دوچار ہوا اور ادھر ادھر فرار ہو گیا، جیسے کہ کافی ساروں کی عادت تھی فرار ہونے کی، فرار ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو فتح کی خوشخبری دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیتا ہے کہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو بلاؤ، اور اگر چاہو تو علی کو بلاؤ تاکہ وہ آئے، تاکہ وہ آئے اور آپ کو فتح یاب کرے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سلام بھیج رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں کہ آپ بے شک چاہیں تو فرشتوں کی مدد طلب کر لیں یا پھر اپنے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیں، ان کی مدد طلب کر لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ میں اختیار کرتا ہوں کہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکاروں۔ اب یہاں پہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انبیاء کی مدد جو ہے نا وہ علی کرتے ہیں، وہ کسی بھی دور کے انبیاء ہوں، اور یہ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ تبوک میں مدد کے لیے اللہ جبرائیل کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اور کہو کہ علی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کو اختیار کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا منہ مدینہ کی طرف کر کے یہ آواز دیں۔ اب ذرا غور سے سنیں، تدبر کریں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف منہ کر لیں، جس طرف علی ہیں اس طرف منہ کر لیں اور آواز دیں۔ کیا آواز دیں؟ یا ابو الغیث ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ جو یا علی مدد کے منکر ہیں وہ اللہ کے یہ حکم سن لیں، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی آیت کی طرح نازل ہے، یہ الفاظ یہ قرآن میں اگر نہیں ہے تو یہ جبرائیل ہی لے کے آیا اللہ کے الفاظ، یا ابو الغیث ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مدینہ کی طرف منہ کر لیں، اگر جنگ تبوک جو شکست ہو رہی ہے اور لشکر فرار ہو گیا آپ کا، اب یہ ہے کہ آپ مدینہ کی طرف منہ کر لیں اور علی کو پکاریں، اس طرح پکاریں، یا ابو الغیث ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، اے علی میری مدد کو آؤ،
اے ابو الغیث میری مدد کو آؤ، اے علی میری مدد کو پہنچو، یا علی مدد، یہ کہہ رہا ہے جبرائیل کہ کہیں یا علی مدد، میری مدد کرو۔ سلمان کہتا ہے اب اس طرف مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے تو اب مدینے میں کیا ہوا ہے؟ سلمان محمدی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینے میں رہ گیا تھا۔ اب یہ بھی پیغمبر اور اللہ کی دیکھیں یہ ساری اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ سلمان وہاں پہ راوی ہوں گے اس تمام واقعے کے، ادھر جبرائیل سے ہے اور ادھر سلمان ہوں گے مدینے میں علی کے ساتھ، اور وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا پھر مدینے میں۔ سلمان کہتا ہے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے حکم کے مطابق مدینے میں رہ گیا تھا، اور ایک دن میں شہر سے باہر ایک باغ میں گیا کہ وہاں علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے جو کھجور کے درخت کی شاخوں کو کاٹ رہے تھے، جبکہ میں ان شاخوں کو جمع کر رہا تھا۔ اور ادھر کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی میری مدد کو آؤ، یا علی مدد، یا علی مدد، جبرائیل نے جو پیغام دیا اللہ کا۔ اور اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ یہ شاخیں کاٹ رہے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام، سلمان وہ شاخیں اٹھا رہے ہیں، تو ایک دم اچانک سلمان کہتا ہے اچانک میں نے سنا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لبیک لبیک، میں آیا، میں ابھی آیا، میں آیا، میں ابھی آیا۔ آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام درخت سے نیچے اترے اس حال میں کہ آپ کا چہرہ غمگین تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا ابو الحسن علیہ السلام کیا ہوا ہے؟ کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لشکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست ہو گئی ہے، اب مجھے بلایا جا رہا ہے اور مدد طلب کی جا رہی ہے۔ پھر آپ سیدہ زہرا بنت رسول سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گئے، اور جب واپس لوٹے تو مجھے فرمایا اپنے قدم میرے قدموں کے نشان پر رکھتے آؤ، اپنے قدم میرے قدموں کے نشان پر رکھتے آؤ۔ سلمان کہتا ہے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قدم رکھتا چل پڑا۔ جب 17 قدم چلے تو اپنے سامنے 2 لشکروں کو دیکھا۔ آپ دیکھیں 17 قدم چلے ہیں مدینہ سے اور جنگ تبوک کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، 17 قدم چلے ہیں۔ جب 17 قدم چلے تو اپنے سامنے 2 لشکروں کو دیکھا۔ اب جو لشکر لڑ رہے ہیں ان کو دیکھا۔ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ پہنچے تو ایک آواز بلند کی اچھا 2 لڑ نہیں رہے، جب 17 قدم چلے تو اپنے سامنے 2 لشکروں کو دیکھا ہے۔ لشکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی حد تک فرار ہو چکا ہے، لیکن جو 2 لشکر ہیں، ایک طرف ایک لشکر کھڑا ہے کفار کا اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو چند باقی رہ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ پہنچے تو ایک آواز بلند کی، سرکار نے ایک آواز بلند کی جس سے 2 لشکروں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا۔ جب سرکار نے آواز بلند کیا تو دونوں لشکروں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی حالت میں اسے سلام کا جواب دیا۔ واہ! علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے دشمنوں کے لشکر کے بہادروں پر حملہ کیا، سب کے سب تتر بتر ہو کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ نے کافروں کو غم اور پریشانی کی حالت میں بغیر کوئی فائدہ اٹھائے واپس لوٹا دیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 25۔ اللہ نے جنگ کو مومنین سے امیر المومنین کی علی علیہ الصلوۃ والسلام، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے ان کی مدد سے قدرت اور ہمت کے ذریعے ٹال دیا اور ایسا معجزہ دکھلایا جس سے تمام عاجز تھے۔ اللہ نے ان کی حیرت انگیز فضیلت سے پردہ اٹھا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیرت انگیز فضیلت سے پردہ اٹھا دیا کہ 17 قدم مدینے سے چلنے کے بعد میدان جنگ تبوک میں پہنچا دیا، اور
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز یا بالغیث ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی اتنی دور سے سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا اور 17 قدم اٹھا کر جنگ تبوک میں پہنچ جانا، یہ سرکار کی فضیلت کا اللہ نے پردہ اٹھا دیا اس فضیلت سے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ اور دلیل ہے کہ آپ سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مناقب اہل بیت علیہم السلام، جو کہ مشہور کتاب القطرہ من بہار مناقب النبی والعطرۃ علیہم السلام کا حصہ اول کا ترجمہ ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ صفحہ نمبر 278 سے 280 تک۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے یہ ایک اسباب بنتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اور منزلت، اور پتہ چلے کہ سرکار کی فضیلت، حیرت انگیز فضیلت لوگوں تک پہنچے، کیسے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ نے صرف اس لیے کی ہیں تاکہ علی کے دشمن، علی سے بغض رکھنے والے غور کریں اور باز آ جائیں، ورنہ وہ جہنم کی آگ میں اس کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، سرکار کی خوشنودی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام دنیا کے ساتھ شیئر کریں، اور میں دعا کرتا ہوں سرکار سے، مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ہم سب کو، تمام مومنین کو جو ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم معاشرے کا عزت دار حصہ بنے، اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیں، ہمیں رزق معرفت و رزق دنیاوی بے انتہا عطا فرمائیں تاکہ ہم مولا کا ذکر دنیا کے ہر کونے کونے میں کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔